کسی مجلس کے صدر کے لیے خطبہ صدارت پیش کرنا یا کسی مجلس میں آخری مقرر کو اپنی بات رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات محسوس کی کہ حضرت مولانا سعید احمد ملی دامت برکاتہم کی منصب امامت کو لے کر کے، تعلیمی خدمات کو لے کر کے، استقامت کو لے کر کے، زہد و تقوی کو لے کر کے، سماجی خدمات کو لے کر کے، زندگی کے اور بھی جو نمایاں اور اہم پہلو ہیں سب پر تقریباً گفتگو ہو چکی۔ اب کچھ کہنا ایسا ہوگا جیسے کسی بات کو دہرانا، لیکن میں اپنے لیے اس بات کو سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ دن دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے۔ یہ دن دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے۔ امامت کرنا اور وہ بھی پابندی کے ساتھ امامت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں خود بھی ایک مسجد کا امام ہوں۔ مجھ سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں، وہی نماز آپ مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں جس کو امامت کہتے ہیں، تو آپ اس کی تنخواہ کیوں لیتے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے، ہم لوگ وقت دینے کی تنخواہ لیتے۔ میں نے کہا ایک کام کر، تو ایک مہینہ 5 وقت پابندی کے ساتھ میری اس مسجد میں مؤذن کے مصلی کے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے، میں اپنی پوری تنخواہ تجھ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلی نماز میں وہ نظر آیا مؤذن کے بازو میں، دوسری نماز کے لیے جب میں دیکھنے لگا پلٹ کر کے تو وہ مؤذن سے 5-7 لوگوں کو چھوڑ کر کے کھڑا تھا۔ تیسری نماز میں وہ پہلی صف میں نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد جامع مسجد میں یہ سہولت ہے کہ پہلی صف کے سامنے دروازہ ہے، آدمی نکل کر کے پیچھے جا سکتا ہے مدرسے سے گزر کر کے۔ تو میں پیچھے جا کر کے کھڑا تھا۔ وہ جب آیا تو اس کو میں نے کہا کیسے؟ بولے بہت کم پگار دے ہوتے۔ 3 نماز میں ہی اس کو دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا میں گولڈن نگر میں تھا اور پھر اذان کی آواز سن کر کے وہاں سے گرتا پڑتا آیا تو بھی پہلی صف میں جگہ نہیں ملی۔ 50 سال تک امامت کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی ملی دامت برکاتہم نے جو بات کہی کہ یہ مصلی اور محراب مقام نبوت ہے۔ مقام نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی زندگی میں خود اس جگہ کھڑا ہوگا، ان کی موجودگی میں کسی کو اس جگہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے نبی اور رسول رہے تو سب کے امام بھی رہے مسجد نبوی میں۔ اور جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے امامت فرمائی۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں قدر افاقہ ہوا تو آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز ہو رہی تھی اور جب آپ تشریف لائے تو طبیعت آپ کی ایسی تھی کہ دونوں پیر زمین پر تھے اور گھسٹ رہے تھے۔
مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا، ریت تھی، آپ کے قدموں کے نشانات ایسے پڑے ہوئے تھے لکیر کی شکل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی آمد محسوس کی تو آپ مصلی سے ہٹ گئے، اور حضور نے مصلی پر بیٹھ کر کے امامت کی، اور تکبیر یعنی مکبر کا فریضہ حضرت ابو بکر صدیق انجام دے رہے تھے۔ تو یہ مقام نبوت ہے، نبی کھڑا ہوگا اس جگہ پر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا، آپ کو امامت سپرد کی، تو صحابہ کرام نے بالاتفاق آپ کو خلافت سپرد کی۔ صحابہ کرام کا بہت تاریخ ساز جملہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے اپنا دین سپرد کر دیا، سونپ دیا، تو دنیا کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ ہم اسے نہ دیں۔ جو ہمارا مسجد کا امام ہوگا وہ مسجد کے باہر بھی ہمارا امیر ہوگا۔ صحابہ کرام کی سوچ تھی کہ جس کو ہم نے اپنا دین سپرد کر دیا، آج اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے۔ حضور نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام پوری مسجد کے مقتدی اور مصلیوں کی امامت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہے تو کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور کل قیامت کے دن امام کو جواب دینا پڑے گا سب لوگوں کی نماز کے ضائع ہونے کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس امامت کی خدمت پر اللہ کیا دیتا ہے اس کا اندازہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام امامت کرتا ہے، اس کی اقتداء میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان تمام کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ سارا ثواب اکیلے امام کو اللہ پاک عطا کرتے۔ امام کو اپنی نماز کا ثواب ملا، پوری مسجد کے جو سینکڑوں مصلی، ہزاروں مصلی ہوتے ہیں، ان تمام کو جو اجر و ثواب ملا وہ ثواب اللہ پاک امام کو بھی عطا کرتے۔ ایک نماز آپ تنہا پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب جماعت سے پڑھتے ہیں 27 گنا اجر ثواب آپ کو ملتا ہے، اور پھر وہ تمام مصلیوں کی نماز کا مجموعی ثواب اللہ پاک تنہا امام کو دیتے۔ امامت کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ امامت کرنے کی وجہ سے آدمی اپنی ذاتی زندگی کو گناہوں سے بچانے کی، غیر اخلاقی حرکتوں سے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام کو اس کے مصلی، مسجد کے مقتدی ایسے دیکھتے ہیں جیسے کنواری لڑکی کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ امام صاحب کا چلنا، امام صاحب کا بولنا، امام صاحب کا کسی سے ملنا، کسی جگہ جا کر کے بیٹھنا، لوگ نظر رکھتے ہیں، لوگ نظر رکھتے ہیں کہ امام کیا کر رہا ہے۔ اللہ مغفرت کرے، ہماری مسجد میں لالا حاجی تھے، لالا حاجی سردار ٹاکیز کے سامنے ان کی ہوٹل تھی اور گھر تھا، جامع مسجد کے مصلی تھے۔ ہم لوگ جب مسجد میں آتے تھے تو وہ ایسے دیکھتے تھے، یعنی جہاں تک ہم چل کے جاتے تھے تو ان کی نظر ساتھ ساتھ میں چلتی تھی، اور بولنے میں کوئی رو رعایت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدرسے کی گھڑی اور مسجد کی گھڑی میں کچھ منٹوں کا فرق تھا۔ مدرسے کی گھڑی چند منٹ پیچھے تھی۔ میں مدرسے کی گھڑی کی ٹائم سے میں مسجد میں آیا تو وہ دروازے سے لگ کے پہلے ہی آدمی بیٹھتے، پہلی جگہ بیٹھتے تھے، ایک دم دروازے سے لگ کر کے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے میں اندر آیا تو کہنے لگے آ گئے پہلوان اکھاڑے۔ میں حیران ہو گیا کہ یار کیا بات ہے، سمجھ نہیں سکا۔ لیکن جب مصلی پہ جا کے کھڑا ہوا، سامنے گھڑی دیکھا تو معلوم پڑا کہ میں 3-4 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں۔ اب کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ مجھ کو پہلی مرتبہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی تو چپ کرانا ضروری تھا۔ نماز ہوئی،
سلام پھرنے کے بعد میں نے کہا کہ مسجد میں چند منٹ تاخیر سے آیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مدرسے کی گھڑی چند منٹ پیچھے. تو جب میں مسجد میں آیا تو لالا حاجی صاحب نے یہ بات کہی کہ اب آئے ہیں پہلوان اکھاڑے میں. تو میں مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ گھڑی گھنٹہ تو اب ہم لوگوں کو مل گیا، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جب آئے گا اس وقت جماعت کھڑی ہوگی، یہ مسئلہ ہے. اور ہم لوگ گھڑی گھنٹے والی عبادت نہیں کرتے. جس کو گھنٹے والی عبادت کرنا وہ بازو میں جائے. جامع مسجد کے بازو میں بڑا مندر بھی ہے. میں نے کہا ہم لوگ گھڑی گھنٹے والی عبادت نہیں کرتے، جس کو گھنٹے والی عبادت کرنی ہو وہ بازو میں جائے. وہ دن تھا جب تک وہ بقید حیات رہے کبھی انہوں نے پھر کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو امامت بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ان نوجوان علماء اور حفاظ سے جن کو مولانا ادریس عقیل ملی صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ امامت کرنی چاہیے. امامت کرنی چاہیے. امامت کرنے کی وجہ سے جو روحانی طاقت اللہ پاک عطا کرتے ہیں وہ آپ کو برسوں کی ریاضت اور مجاہدات کے بعد بھی نہیں ملے گی. اس لیے امامت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ روحانی طاقت عطا کرتے ہیں. ایک راجا تھا، اس کی بیٹی شکار کے لیے جنگل میں گئی. جنگلات اور پہاڑ جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں. شام ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر یہ جنات و شیاطین بستی کا رخ کرتے ہیں. جب گلی محلے میں آتے ہیں تو جس کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے اس میں داخل ہو جاتے، اور رات وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ گزارتے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سونے میں شریک رہتے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنات بھی عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا تو شیطان ہم بستری میں ساتھ میں شریک ہوتا ہے. اسی لیے جب کسی کی اولاد زیادہ نافرمان ہو تو ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے یہ بغیر بسم اللہ کا ہے. حضور نے دعا بتائی ہے ہم بستری کی کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. حضور نے دعا بتائی. کیوں بتائی؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اوپر کا اثر ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ آدمی یہ دعا پڑھ کر کے ہم بستری اگر کرے اور اس ملاقات سے اللہ نے اگر اس کو اولاد کی نعمت عطا کر دی تو یہ بچہ زندگی بھر جنات و شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اس سے بڑا تعویذ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں. امام جو ہوتا ہے اس کو اللہ ایسی روحانی طاقت عطا کرتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. راجا کی بیٹی شکار پر گئی. جنگلات اور پہاڑ جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں. اس کو ایک خبیث لگ گیا، عام زبان میں جو بات. وہ واپس آئی تو آنکھوں میں سرخی تھی، آپے سے باہر تھی. سارے کپڑے پھاڑ کر کے اس نے پھینک دیے. اب ظاہر بات ہے جوان لڑکی ہو اور اس حالت میں ماں باپ یا جو بھی اس کے اعزاء و اقربا کیسے برداشت کریں گے؟ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا. اور حالات ایسے تھے کہ کوئی اگر کمرے میں گیا تو وہ اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دیتی تھی. راجا پریشان ہو گیا، اس کے جو بھی ہمدرد تھے سبھی پریشان ہو گئے. کسی نے مشورہ دیا کہ مسجد کے امام صاحب کو بلا لو. مرتا کیا نہ کرتا، مسجد کے امام صاحب سے کہا گیا. امام صاحب آئے، کاندھے پہ رومال تھا، عمر دراز بوڑھے آدمی تھے. راجا نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اندیشہ ظاہر کیا کہ اچھے اچھے توانا تندرست لوگ اندر گئے تو اس نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. یہ بوڑھا آدمی کیا کر لے گا؟ لیکن امام صاحب نے رومال جو کاندھے پر تھا اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب اندر گئے تو اس لڑکی نے
جس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، اٹھا کر باہر پھینک دیا، امام صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رومال کے ساتھ انہوں نے اس کی کلائی پکڑ لی. بس کلائی کا پکڑنا تھا، وہ خبیث بے بس ہو گیا. یہ امام کی جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ امام کی روحانی طاقت تھی. 50 سال امامت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں امام کی جو ناقدری کی جا رہی ہے، میں اہلیان شہر سے کہنا چاہوں گا اپنا رویہ بدلو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. آج مالیگاؤں میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں کے اماموں کو بغیر کسی غلطی کے نکال دیا گیا، بغیر کسی غلطی کے. میں ان گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا جن بنیادوں پر اماموں کو ہٹایا گیا. ہٹانے والے دین کے دعوے دار لوگ ہیں، ہٹانے والے دین کی جو ہے خدمت کرنے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور امام کو ہٹانے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے. امام کو اپنا امیر ماننا، امام کو اپنا احسان مند ماننا، یا امام کو اپنی نمازوں کا ذمہ دار ماننا بہت دور کی بات ہو گئی. آج تو ایسا ہو گیا کہ جو کہیں کچھ نہیں بول سکتا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کی لان تان سنتا رہتا ہے، وہ مسجد میں آ کر کے امام پر اعتراض کرتا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے. جو پیغام مولانا ادریس صاحب نے دیا ہے کہ امام کی قدر کرو، اور اگر ناقدری کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو شخص آپ کی مسجد میں آپ کی نمازوں کا امام ہے، وہ جس جگہ کھڑا ہے وہ مقام نبوت ہے، نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور تم اماموں کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھتے ہو، اس کے عیوب ڈھونڈتے رہتے ہو. اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹو میں مت رہو. مسجدوں میں گروپ بن جاتا ہے، ایک گروپ اگر امام کا ہمنوا ہے تو ایک گروپ امام کا مخالف ہوتا ہے، اور اس کی پوری توانائی اور کوشش ہوتی ہے کہ امام کی کوئی بات گرفت میں آ جائے، کوئی عیب مل جائے، کوئی کمزوری مل جائے، امام کی کوئی کوتاہی مل جائے کہ بس اس کا پیچھا اٹھا لیتے. مولانا ادریس صاحب نے یہی بات کی کہ ہم لوگ امام کی ٹانگ کھینچتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے. ایک مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، مسجد کے مصلی لوگ جو ہیں طرح طرح کی بات کر رہے تھے، جس میں امام کے خلاف بھی بات تھی، انتظامیہ ٹرسٹیوں کے خلاف بھی بات تھی. تو وہ سب لوگ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہو؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا مسجد میں امام ہے؟ بولے ہے. مؤذن ہے. مسجد میں چٹائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے. پنکھا لائٹ کا انتظام ہے. مسجد کی صاف صفائی ہوتی ہے. مسجد میں استنجا خانہ، وضو خانہ، حمام وغیرہ ہے؟ بولے ہاں ہے. میں نے کہا آنے کا، نماز پڑھنے کا اور چپ چاپ باہر جانے کا. بس مسجد کی انتظامیہ اور امام کی ذمہ داری اتنی ہے، آؤ چپ چاپ نماز پڑھو، ساری سہولتیں مہیا ہیں، خاموشی سے باہر نکل کے چلے جاؤ. اس سے آگے جو تم لوگ کر رہے ہو یہ صحیح نہیں. کہنے لگے حساب. میں نے کہا ہاں حساب دلوا دیں گے، حساب دلوا دیں گے. تو جو لوگ چندہ دیتے ہوں گے وہ لوگ حساب لینے کے لیے آئیں گے. اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب مسجد میں چندہ کیا جاتا ہے اور ڈبہ ان کے آگے سے گزرتا ہے تو ٹن سے آواز آتی ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ نوٹ نہیں ڈالتے، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیے کا سکہ ڈالتے. جامع مسجد میں جب میں شروع میں امامت پر لگا، بہت معمولی
چندہ ہوتا تھا. میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہو تو مسجد میں امام کو تنخواہ دینی ہوتی ہے, مؤذن کو تنخواہ دینی ہوتی ہے, صاف صفائی کرنے والے کو تنخواہ دینی ہوتی ہے, بجلی کا بل بھرنا ہوتا ہے, چٹائی خرید کے لانی پڑتی ہے, اور قالین دری وغیرہ مصلی وغیرہ لانا پڑتا ہے. مسجد کے انتظام و انصرام ہے. آپ مسجد میں جیسے ہی آتے ہو تو پہلے دیکھتے ہو کہ پنکھا کہاں ہے, اور آ کر کے پنکھا چالو کر کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. اپنے گھر میں جو کچھ استعمال کرتے ہو اس پہ تم پیسہ خرچہ کرتے ہو, مسجد میں آتے ہو تو جمعہ کے دن جو کپڑا اتارتے ہو اس میں جو پیسہ ہوتا ہے اسی جیب میں رہنے دیتے, خالی جیب لے کے مسجد میں آتے. میں نے کہا رویہ بدلو. اپنی مسجد میں جب نماز کے لیے آؤ, جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دو مسجد میں. آج تو حالات ایسے ہیں, ایک امام کو مسجد میں کیا تنخواہ ملتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کوئی اگر 1000 روپیہ ہفتے کا دیتا ہے تو بولتا ہے 1000 روپیہ دیوتے, 1100 دیتے ہیں تو احسان جتاتے, 1200 دیتے تو چھاتی جو ہے چوڑی ہو جاتی. 1000-1200 میں ہفتے بھر کا کسی فیملی کا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کبھی آپ نے سوچا امام کے بارے میں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تم کے تو بہت ہدیہ ملت ہوئی ہے. بولتا ہے کبھی دیے؟ بولے ایک زمانے سے تو میرے ساتھ میں رہتا ہے, آج تک کبھی تو نے ہدیہ نہیں دیا, اور تجھ کو میرے متعلق یہ بدگمانی کہ تم کے بہت ہدیہ ملت ہوئی ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, میں آپ سے پوچھوں ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے, کبھی آپ نے امام کی کوئی خدمت کی ہے؟ نہیں کی ہوگی آپ نے, نہیں کی ہوگی آپ نے. اور کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی مسجد کا امام. جتنے لوگ مصافحہ کرتے سب کا ہاتھ خالی رہتا ہے, سب کا ہاتھ خالی رہتا ہے. کوئی کبھی مصافحہ کر کے خاموشی سے امام کی خدمت نہیں کرتا, لیکن امام کے تعلق سے بدگمان سب رہتے. وہ اگر اچھا کپڑا پہنے, میں سنا ہوں یہ جملہ تو بول رہا ہوں, سفید کپڑا اچھا کپڑا پہن کر کے بولے جب دیکھو جب دلہے بنے رہتے ہیں. یعنی سفید اچھا کپڑا اگر امام پہن لیا تو بھی لوگوں کی نظر میں کھٹکتا ہے. میں موٹر سائیکل لے لیا تو کچھ لوگ کہنے لگے, گاڑی سے آئے تو وہ اشارہ کر رہے تھے گاڑی کے لیے, تو میں دیکھ لیا, تو میں گیا ان کے پاس, بولو کوئی بات ہے کیا؟ بولے نہیں کوئی بات نہیں. بولے تم اشارہ کر رہے تھے میری گاڑی کی طرف. بولے ہاں معاف کرنا. میں نے کہا نہیں معاف کرنا نہیں, تم یہ چاہتے ہو کہ میں گدھے پہ بیٹھ کر کے آؤں. امام کو دیکھ کر اچھی حالت میں خوش ہونا چاہیے, تو اس کی اچھی حالت بھی مصلیوں سے مقتدیوں سے دیکھی نہیں جاتی. ایسا ایک گروپ ہر مسجد میں ہوتا ہے. یہ پیغام چلانے کی ضرورت ہے کہ جس مسجد میں امام کو تنخواہ کم دی جاتی ہے اس مسجد میں تعمیر کے نام پر چندہ نہیں دینا چاہیے. میری بات سے ابھی آپ کو اختلاف ہوگا, یہ در و دیوار پر جو آپ نے ٹائل لگائے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی, یہ علامات قیامت میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ہم مسجدوں کی تعمیر پر لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں, لیکن امام کو اچھی تنخواہ دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تنخواہ دینے کے لیے اگر بڑھانے کی بات آئے تو ٹرسٹیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. بولے تو کیا سمجھا تھا, کہاں سے لائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ تم کیا اپنے گھر سے دے رہے, اپنی جیب سے دے رہے؟ جو خدا دے رہا ہے تم دو, وہ خدا دے گا. تو ہم لوگوں کو امام کے تعلق سے اپنی سوچ بدلنا چاہیے, اپنا رویہ بدلنا چاہیے. احترام کی نظر سے دیکھیں, عزت کا سلوک کریں اور خاموش خدمت کریں. اس بات کی کوشش کریں کہ امام کو اچھی تنخواہ ملے. یہ کوئی فقیر نہیں ہے,
کہ آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آئے گا. یہ سفید پوش شخص ہے جو اپنی عزت ڈھانپ کر کے آپ کی مسجد میں خدمت کر رہا ہے. 5 وقت آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ کر پہلی صف میں دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے. اور امام سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، حالات اچھے ہو خراب ہو، وہ بیمار ہو تندرست ہو، خوشی کے موقع میں ہو غمی کے موقع میں ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اسے آنا پڑتا ہے. اور اگر امام کبھی تاخیر سے آیا اور وضو کر کے سیدھے مصلی پر آ گیا تو بولتے یہ گلہ امام ہے. ہماری رحمانی مسجد میں حافظ صاحب امامت کرتے تھے، مولانا سعید احمد ملی کے صاحبزادے. رحمانی مسجد کے مصلی لوگ یہ بات کہتے تھے. کبھی اتفاق ہو گیا، آدمی کسی کام میں تھا، پہنچا، وضو کیا، سیدھے مصلی پہ چلا گیا، بولے یہ گلے امام ہے. مجھ سے کچھ لوگ پوچھنے لگے، بولے ایسے امام کے پیچھے ملتا سنت پڑھے تو جیسے مصلی ویسے امام. بولتے نا جیسی روح ویسے فرشتے. بولو جو عیب تمہارے اندر ہے تم کسی دوسرے کو اس عیب کو لے کر کے بولنے کا حق نہیں رکھتے. تم بہت متقی پرہیزگار ہو، سنتوں کا بہت اہتمام کرتے ہو تو تم بول سکتے ہو، تم کو حق ہے، نہیں تو تم کو حق نہیں ہے بولنے کا. حافظ صاحب نے زندگی کے 50 سال امامت کرتے ہوئے گزارے اور زندگی میں بہت نشیب و فراز آتے. اتنا لمبا زمانہ امامت کرتے ہوئے گزارنا بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے. جتنی نمازیں پڑھائی ہیں، جتنے بچوں کو قرآن کریم سکھایا ہے، جتنے لوگوں کے عائلی گھریلو سماجی مسائل حل کیے ہیں، جتنے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے.